بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو ایوریون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از فرام فرسٹ ایئر۔ فرسٹ ایئر کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان کو ون بائی ون میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا چیپٹر ہے، جو چیپٹر کا نام ہے رسپانسبلٹیز آف یوتھ بائی قائد اعظم۔ اب اس چیپٹر میں ہم اوور آل پورا چیپٹر تو کور نہیں کریں گے، لیکن اس چیپٹر کی جو سمری ہوگی جس سے آپ کو پورے چیپٹر کی سمجھ آ جائے گی کہ اس چیپٹر میں ہے کیا، اور اس کے جو امپورٹنٹ کوشچنز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ود آنسرز۔ ٹائم ویسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ اس چیپٹر کی اگر سمری دیکھیں تو دس اسپیچ از این ایکسرپٹ فرام دی اسپیچ آف قائد اعظم محمد علی جناح وچ واز ڈیلیورڈ آن 24 مارچ 1948 ایٹ ڈھاکہ یونیورسٹیز کنووکیشن۔ دیکھو اب یہاں پہ ایک ایم سی کیوز بھی بن رہا ہے۔ وہ ایم سی کیوز کیا ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پیپر میں کہ یہ اسپیچ کب دی گئی تھی، تو یہ ڈیٹ آپ نے ریممبر کرنی ہے، 24 مارچ 1948، اور کون سی؟ ڈھاکہ یونیورسٹی۔ کیا تھا؟ ایک کنوکشن تھا، مینس لائک ایک قسم کا پروگرام تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ قائد اعظم نے یہ اسپیچ دی تھی۔ The speech begins where Qaid Azam states that how he was approached by the Vice Chancellor and how thankful he is to talk to the youth, not as the head of the state but as a friend۔ اب مزید قائد اعظم کیا کہتے ہیں یہاں تک کہ مطلب جو وائس چانسلر ہے اس یونیورسٹی کے، اس کی ایک اپروچ تھی کس کی طرف؟ قائد اعظم کی طرف، کہ وہ وہاں پہ آئے، وہاں پہ ان جوانوں سے، جو جوان وہاں سے جنہوں نے یونیورسٹی کمپلیٹ کی تھی، جو وہاں سے فارغ ہو رہے تھے، ان سے سپیچ کرے، ان سے ایک خطاب کرے۔ تو قائد اعظم نے کیا کہا کہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ بھائی میں یہاں پہ جو ہے ایز اے ہیڈ کے طور پہ نہیں ہے بلکہ ایز اے فرینڈ کے طور پہ آیا ہوں، مطلب ان سے ایز اے فرینڈلی کنورسیشن کروں گا، فرینڈلی ہو کے بات کروں گا۔ کس سے؟ جو جوان ہیں، کیونکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، یا جو ایک پروگرام رکھا گیا تھا اس میں زیادہ تر جوان تھے۔ Here he has also congratulated students who earn laurels for their university۔ اب یہ ایک قسم کا ایوارڈ ہے، ٹھیک ہے، laurels، جو اس یونیورسٹی میں کچھ اسٹوڈنٹس نے حاصل کیا تھا۔ He states that Pakistan has broken the shackles of slavery۔ اب یہاں پہ یہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان نے جو غلامی کی زنجیریں تھی یا جو ہتھکڑیاں تھی وہ توڑ دی، ٹھیک ہے۔ سلیوری کا مطلب ہے غلامی۔ The free state now belongs to the youth where they can follow their dreams according to their desire, but he also clearly states that freedom, however, does not mean license to anything irrespective of the interests of the people or of the state۔ ان لائنز میں یہ بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ چلو آپ کو تو آزادی مل گئی، جو جوان ہیں ان کو یہ کہا گیا، ٹھیک ہے، مطلب آپ ایک آزاد ملک میں رہ رہے اور آپ نے یونیورسٹی کمپلیٹ کی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کو آزادی کی جو لائسنس ہے وہ مل گئی اور آپ جو ہے جب جو دل چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ نو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اسٹیٹ کا جو انٹرسٹ ہے، یعنی اسٹیٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ آپ نے مخلص رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ کو جو ہے کوئی نقصان نہیں، بس اسٹیٹ سے مراد یعنی اس ملک کو، کہیں پاکستان کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ 1948 ہے، 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا، تو اس کو آپ لوگوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ قائد اعظم encourages youth to have a constructive spirit and not a militant spirit۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ۔ کنسٹرکٹیو اسپرٹ کا کیا مطلب ہے؟ کنسٹرکٹیو اسپرٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ترقی میں جو ہے، لائک پاکستان کی جو ترقی ہے، ملک کی جو ترقی ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، مطلب آپ کی یہ اسپرٹ ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ اسپرٹ کا مطلب ہے جذبہ، ٹھیک ہے۔ ناٹ اے ملیٹنٹ، ملیٹنٹ کا مطلب ہے جنگجو، ٹھیک ہے، جس سے آپ جو ہے لائک آپ کا یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ ملک کی ترقی میں جو ہے اپنا کردار ادا کریں۔ ایٹ دیٹ ٹائم دا موسٹ چیلنجنگ ٹاسک فار دی گورنمنٹ آف اے نیولی بورن اسٹیٹ واز دی ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز ود منیمم فائنینشیل اینڈ ملٹری ریسورسز۔ اب اس وقت یہ ریفیوجیز جو مہاجر تھے، ٹھیک ہے، مہاجرین کے لیے اس کا بھی ایک بہت بڑا ایشو چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی اس نے کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے، جو نیولی گورنمنٹ بن گئی تھی، تو کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا جائے۔ پاکستان واز کنٹینیوسلی تھریٹنڈ بائی دی اینیمیز ان اٹس ویری انسیپشن۔ انسیپشن کا مطلب ہے آغاز، یعنی پاکستان جب بنا تو سٹارٹ میں اوبیسلی جو اس کے دشمن تھے وہ اسے دھمکیاں دیتے تھے، وہ اس کو جو ہے لائک ورغلاتے تھے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں یہ کرنا ہے، یعنی کسی طرح اس کو جو ہے ترقی سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ At that stage it was very important for the youth to be well skilled, well equipped and prepared۔ تو اس وقت یہ جو جوان تھے ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ ویل سکلڈ، یعنی ان کے پاس ایک اچھا ہنر ہو،
ایجوکیٹڈ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اکارڈنگ ٹو قائد اعظم the only way to manage any crisis or challenge was to devote themselves towards their studies and to have a constructive approach۔ قائد اعظم نے کیا کہا جوانوں کو کہ آپ لوگوں نے اگر واقعی ملک کو خوشحال دیکھنا ہے یا خوشحال بنانا ہے تو آپ کا مین مقصد جو ہے اسٹڈیز ہونا چاہیے، یعنی اسٹڈیز پہ فوکس کیا جائے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن پہ فوکس کیا جائے۔ قائد اعظم آلسو اسٹیٹس فور پرائم رسپانسبلٹیز، 4 رسپانسبلٹیز بتائی گئی۔ یہ کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پیپر میں کہ قائد اعظم نے رسپانسبلٹیز آف یوتھ چیپٹر میں کون سی 4 پرائم رسپانسبلٹیز، پرائم کا مطلب ہے اہم، یعنی بڑے رسپانسبلٹیز کا مطلب ہے ذمہ داریاں۔ تو سب سے پہلا جو مین وہ ہے اکارڈنگ ٹو ہم دا مین آکوپیشن از ان فیئرنیس ٹو دیم سیلوز، یعنی اپنے آپ کے ساتھ فیئر رہے۔ فیئر سے مراد یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے مخلص رہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ پہ کام کرے، اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ سیکنڈ پرائم رسپانسبلٹی از بینگ آنیسٹ اینڈ فیئر ٹو دیئر پیرنٹس، یعنی اپنے ساتھ تو فیئر رہے لیکن اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی فیئر رہے، تو یہاں پہ پیرنٹس کی بات کی گئی ہے۔ تھرڈ پرائم رسپانسبلٹی از فیئرنیس ٹو اسٹیٹ اینڈ فورتھ، اب تھرڈ کیا ہے؟ یعنی اسٹیٹ کے ساتھ آپ نے فیئر رہنا ہے، یعنی اسٹیٹ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے، اسٹیٹ کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ اینڈ فورتھ ون از ٹو ڈیووٹ دیئر اٹینشن سوللی ٹو دیئر اسٹڈیز، اور فورتھ ون جو ہے وہ اگین اسٹڈیز پہ آ گئے کہ آپ نے اسٹڈیز پہ فوکس کرنا ہے، اپنا جو ٹائم ہے وہ اسٹڈی کو وقف کرنا ہے۔ قائد اعظم اسٹرانگلی سجیسٹ یو ٹو ورک ویری ہارڈ اینڈ بی فوکس ٹورڈ دیئر اسٹڈیز ایز ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ویل لرنڈ انڈیویژلس کین رن دا گورنمنٹ ایفیشینٹلی۔ قائد اعظم نے اگین اس لائن میں یہی بتایا کہ جو جوان ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ بن جائے، ٹھیک ہے، ویل لرنڈ یعنی اچھے سے سیکھے، اچھی تعلیم حاصل کرے، ٹھیک ہے، تاکہ گورنمنٹ کو ایفیشینٹلی جو ہے وہ رن کر سکے۔ گورنمنٹ اوبیسلی انہی جوانوں نے رن کرنا ہے، انہی جوانوں نے جو ہے چلانا ہے، رن کا مطلب ہے چلانا۔ اور پھر مزید جو ہے یہ بات کی گئی کہ قائد اعظم آلویز یوز ٹو موٹیویٹ یو ٹو اسپینڈ دیئر میکسیمم ٹائم ان انرجی ان اسٹڈیز، یعنی اپنی جو زیادہ تر انرجی ہے، جو اپنا زیادہ تر ٹائم ہے وہ اسٹڈی میں گزارے۔ ہی سیز دیٹ آفٹر گریجویٹنگ آور یوتھ تھنکس اباؤٹ، یعنی گریجویشن کے بعد، گریجویشن سے مراد یہ کہ جب آپ مطلب جیسے یونیورسٹی پاس کرتے ہو تو ہماری کیا تھنکنگ ہوتی ہے، ہماری جو جوان ہے اس کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ گورنمنٹ سروسز بٹ گورنمنٹ کین اونلی ٹیک اے سرٹن نمبر آف امپلائیز اینڈ ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس اینڈ بینگ ڈسگرنٹڈ اور آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹڈ بائی پرسنز آف نیگیٹو اوپینینس۔ اچھا، بہت ہی امپورٹنٹ بات کی گئی اس میں، یہ بتایا گیا کہ ہماری زیادہ تر کیا سوچ ہوتی ہے کہ جیسے ہم مطلب یونیورسٹی کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار گورنمنٹ جاب، اب گورنمنٹ تو سب لڑکوں کو نہیں رکھ سکتا، مطلب جیسے اگر 22 کروڑ آبادی ہے یا 21 کروڑ آبادی ہے، چلو 20 کر دے، 15 کروڑ کر دے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 15 کے 15 کروڑ جو ہے وہ گورنمنٹ جاب حاصل کریں گے، کچھ لوگ جو ہے پرائیویٹ کام کریں گے، کچھ کو گورنمنٹ جاب ملے گی، اور یہ بھی یہی پوائنٹ بتا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب کو جاب نہیں دے سکتی۔ He says that youth generation must not think of any occupation less than the other، مطلب کسی بھی پروفیشن کو یہ جو ہے حقیر نہ سمجھے، سارے پروفیشن، جتنے بھی پروفیشنز ہیں، چاہے وہ بینکنگ کا ہو، چاہے وہ لاء کا ہو، کوئی بھی ہو، سب بیسٹ ہے۔ He also states that there is no shame in doing manual work and labor، یعنی کوئی انفرادی کام کرنا ضروری نہیں کہ گورنمنٹ جاب ہو، کوئی بھی جاب ہو اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی جو ہے شرم محسوس نہ کرے۔ Here مسٹر جناح یا MA جناح، MA کا مطلب ہے محمد علی جناح، also gives the idea to go to different fields such as banking۔ اب آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے آخر میں، قائد اعظم کیا کہتے ہیں کہ آپ بینکنگ کی طرف جا سکتے، کامرس کی طرف جا سکتے، ٹریڈ یعنی تجارت کر سکتے، لاء جو قانون وغیرہ اس کی طرف جا سکتے، اینڈ مینی مور، اور بہت سارے ورک ہیں۔ تو یہاں پہ دوستو اس کی سمری اینڈ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے کوشچنز اینڈ آنسر کی طرف۔ سب سے پہلا کوشچن ہے وٹ ڈز دا قائد اسٹریس آن یوتھ ٹو بی کنٹینیوسلی ویجیلنٹ۔ ویجیلنٹ کا مطلب ہے چوکس، ٹھیک ہے، یعنی اٹینٹیو رہنا۔ قائد اعظم stress upon you to be vigilant because he could foresee the need for it. He is one of the view that young generation must equip themselves for the battle of life that lies ahead and solve many economic and social problems۔ قائد اعظم کہتا ہے کہ بھائی جو ہمارے جوان ہیں وہ ہمیشہ تیار ہے، چوکس رہے، کس چیز کے لیے؟ کیونکہ اس کی لائف میں بہت سارے پرابلمس وہ فیس کریں گے، بہت سارے بیٹل سے بنا زندگی کی جنگ، ٹھیک ہے، تو اس کو اس نے فیس کرنا ہے، اس کے لیے وہ چوکس رہے، اس کے لیے وہ ویجیلنٹ۔ He also states that firstly be aware of the fifth columnist۔ اب fifth columnist کیا ہے یہ آگے نیکسٹ سلائیڈ میں، نیکسٹ پیج میں ہم ڈسکس کریں گے۔ Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim۔
اور بہت سے لوگ جو ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے، یعنی آپ کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے، تو ان سے آپ لوگوں نے بچنا ہے۔ یہ سیکنڈ ایڈوائس دی گئی ہے۔ تھرڈ ایڈوائس کون سی ہے؟ تھرڈ جو مشورہ ہے وہ کون سا ہے؟ لرن ٹو جج ہو وش ٹو سرو دا پیپل ود ہارٹ اینڈ سول اینڈ سپورٹ دیم۔ یعنی آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون آپ کو دل سے سپورٹ کر رہا ہے، یعنی کون سا لیڈر جو ہے آپ کا خیر خواہ ہے، یعنی پولیٹیشنز کی بات کی گئی، تو اس کو آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے۔ دوسرا کوشچن ہے وٹ اکارڈنگ ٹو دا قائد از دا پرائم رسپانسبلٹی آف یوتھ، یعنی جو یوتھ ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ پرائم رسپانسبلٹی کا مطلب ہے بڑی ذمہ داری۔ قائد اعظم اسٹیٹس فور پرائم رسپانسبلٹیز آف یوتھ اکارڈنگ ٹو ہم دا مین آکوپیشن شوڈ بی ان فیئرنیس ٹو دیم، اپنے ساتھ فیئر رہے، یہ میں نے ویسے سمری میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ سیکنڈ رسپانسبلٹی شوڈ بی بینگ آنیسٹ اینڈ فیئر ٹو دیئر پیرنٹس، اپنے ساتھ اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ رہے، یعنی فیئر کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے۔ دیر تھرڈ پرائم یہ جیسے تیسرا کیا ہے؟ تھرڈ پرائم رسپانسبلٹی شوڈ بی فیئرنیس ٹو اسٹیٹ، اپنے اسٹیٹ کے ساتھ اپنی اسٹیٹ کی ترقی میں جو ہے کردار ادا کرے۔ فورتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈیووٹ دیئر اٹینشن سلولی ٹو دیئر اسٹڈیز، اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کرے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ قائد اعظم اسٹرانگلی سجیسٹ یو ٹو ورک اے ویری ہارڈ اینڈ بی فوکس ٹورڈز دیئر اسٹڈیز ایز ویل ایجوکیٹڈ، اینڈ کہ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کرے، ویل لرن، اچھے سے سیکھے، ٹھیک ہے، چیزوں کو، اور گورنمنٹ کو جو ہے ایفیشینٹلی رن کرے، یعنی چلا سکے۔ تھرڈ کوشچن ہے ہیونگ ریڈ دی ٹیکسٹ آف قائد اعظم اسپیچ وٹ ٹریٹس آف کریکٹر دا قائد وانٹس ٹو سی ان ایجوکیٹڈ یوتھ، یعنی جو آپ نے پورا ٹیکسٹ اگر پڑھ لیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ قائد اعظم کون سی خصوصیات جوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی جوانوں میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ قائد اعظم وانٹس ٹو سی یوتھ ویل ایجوکیٹڈ، قائد اعظم کیا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو جوان ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں، اینڈ ویجیلنٹ ان ایوری فیلڈ آف لائف، یا ویجیلنٹ کا میں نے پچھلے سلائڈ میں مطلب بتایا تھا، چوکس کو کہتے ہیں کہ لائف میں وہ چوکس رہے کسی بھی فیلڈ میں۔ اکارڈنگ ٹو ہم دا پرائم رسپانسبلٹی آف یوتھ از ٹو ڈیووٹ دیئر اٹینشن سلولی ٹو دیئر اسٹڈیز، کہ وہ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کرے۔ ہی واز آلویز ان فیور آف ویل ایجوکیٹڈ، وہ ہمیشہ ویل ایجوکیٹڈ جو ہے لڑکوں کو یا جو جوان ہیں ان کو دیکھنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، دیکھنا چاہتا تھا۔ ویل ٹرینڈ اینڈ ویل ایکوپڈ اسٹافس اینڈ کلرکس، اور اچھے کلرکس، مطلب یہ اس کی وش تھی کہ اچھے کلرکس نکلے یا اچھے اسٹاف ہو کسی بھی گورنمنٹ فیلڈ میں۔ قائد اعظم اسٹرانگلی سجیسٹ یو ٹو ورک ویری ہارڈ اینڈ بی فوکس ٹورڈز دیئر اسٹڈیز، اور ہمیشہ چاہتا تھا کہ جو یوتھ ہے وہ اپنی اسٹڈیز کی طرف زیادہ سے زیادہ فوکس کرے، اینڈ ویل لرنڈ انڈیویجولس کین رن دا گورنمنٹ ایفیشینٹلی۔ فورتھ کوشچن ہے وٹ ایڈوائز ڈز دی قائد گیو ٹو دا یوتھ اباؤٹ دی چوائس آف کیریئر، یعنی کسی بھی کیریئر کو چوائس کرنے کے لیے، کوئی بھی کیریئر ہو، ٹھیک ہے، کیریئر سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو، جیسے یہ بتایا گیا۔ اب اوورآل یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہوں کہ کیریئر کے بارے میں کیا۔ دیکھو قائد اعظم نے یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ پاکستان میں رہ رہے تو ان سب کو گورنمنٹ جاب ملے۔ اب گورنمنٹ جاب سب کو تو مل نہیں سکتی، کیونکہ اگر 15 کروڑ ہے تو 15 کروڑ کو تو گورنمنٹ جاب نہیں مل سکتی، تو اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ کام کر رہے۔ پرائیویٹ کام سے مراد جیسے یہاں پہ نیچے کچھ چیزیں مینشن ہیں، وہ بینکنگ کی طرف جائے، کامرس کی طرف جائے، ٹریڈ کی طرف جائے، لاء کی طرف جائے، اینڈ مینی مور۔ اب یہ جتنے بھی چیزیں میں نے اردو میں بتائی، یہ ساری چیزیں ادھر مینشن ہیں انگلش میں، تو یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ پھر پانچواں کوشچن ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دا یوتھ آف ٹوڈے ود دا آئیڈیل یوتھ آف قائد اعظم ایز ڈسکرائبڈ ان اسپیچ۔ اب اس میں آپ اپنے ویوز دے سکتے ہیں۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی، مطلب قائد اعظم نہیں، سوری، اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کمپیئر کرنا ہے آج کے جوان کو اور جو قائد اعظم نے سپیچ میں بتایا ہے اس جوان کو، کہ جوان کو کس طرح ہونا چاہیے۔ تو آج کل کے جوانوں میں کیا وہ خصوصیات ہیں جو قائد اعظم نے کسی جوان کے بارے میں بتائے تھے اپنے سپیچ میں 1948 میں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے خود سے کرنا ہے، جس کی گرامر اچھی ہوگی وہ یہ کر سکے گا۔ سکس کوشچن ہے ہیونگ ریڈ دا ٹیکسٹ آف رسپانسبلٹیز آف یوتھ وٹ ان یور ویو کوڈ بی دا پاسبل رول آف یوتھ ان کرائسس مینجمنٹ۔ کرائسس مینجمنٹ مینس جو بحران وغیرہ نہیں ہوتا، مطلب کوئی بھی کام ہو جس کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس وقت آپ کی کیا پاسبل رول ہونا چاہیے، یعنی کون سا رول جو ہے یوتھ کا ہونا چاہیے۔ قائد اعظم انکریج یوتھ ٹو ہیو اے کنسٹرکٹیو اسپرٹ اینڈ ناٹ اے میل۔ کنسٹرکٹیو اسپرٹ کا میں نے پہلے ہی مطلب بتا دیا تھا کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ہے کنسٹرکٹیو اسپرٹ کا مطلب ہے جذبہ، ٹھیک ہے، ناٹ اے ملیٹنٹ کا مطلب ہے جنگجو، ٹھیک ہے، یعنی آپ جو ہے لڑائی جھگڑوں وغیرہ کی بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ نے سمپل کنسٹرکٹیو اسپرٹ اپنے مطلب آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ کنسٹرکٹیو اسپرٹ یا ملیٹنٹ اسپرٹ اٹ مینز لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ کنسٹرکٹیو اسپرٹ اٹ مینز کہ آپ کو ترقی کی
پاکستان کی ترقی میں جو ہے کردار ادا کرنا چاہیے. At that time, the most challenging task for the government of a newly born state was the rehabilitation of refugees with minimum financial and military resources. تو اس وقت یہ جو ریفیوجیز کا کام تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے ایک چیلنج تھا. پاکستان واز کنٹینیوسلی threatened بائی دی اینیمیز ان اٹس ویری انسیپشن. اور انسیپشن کا مطلب ہے ایک اسٹارٹ، پاکستان جب اسٹارٹ میں لائک اس کے جو دشمن تھے وہ کافی تھے. ایٹ دیٹ اسٹیج اٹ واز ویری امپورٹنٹ فار دی یوتھ ٹو بی ویل اسکلڈ، ویل equipped اینڈ پریپیئرڈ. اور ویل اسکلڈ ہونے چاہیے جو یوتھ ہے. اکارڈنگ ٹو قائد دا اونلی وے ٹو مینیج اینی کرائسس آف چیلنج واز ٹو ڈیووٹ دیم سیلوز ٹورڈ دیئر اسٹڈیز اینڈ ٹو ہیو اے کنسٹرکٹیو اپروچ. کنسٹرکٹیو اپروچ ایز آئی سیڈ کہ یعنی آپ کو جو ہے اپنا رول پلے کرنا ہے کسی بھی ملک، اگر کسی بھی ملک کے ہو آپ تو اٹ مینس کہ اس کی ترقی میں. اور جو لاسٹ کوشچن ہے، قائد سیز ناٹ اونلی ہیز پاکستان سروائیو دی شاک آف دیٹ اپ ہیول دین ایور وچ اپ ہیول از ہی ٹاکنگ اباؤٹ. تو یہاں پہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ مینشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے 1948 میں یعنی 1947 میں جو پاکستان فیس کر رہا تھا کچھ چیزوں کو، کچھ پرابلمس کو، تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ مینشن ہے. یہ کوشچن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنے پچھلے ہم نے ڈسکس کی، وہ زیادہ تر امپورٹنٹ ہے. اور لاسٹ کوشچن ہے انٹرپریٹ اینڈ انالائز دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹس فرام دس اسپیچ. تو یہ کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں جو قائد اعظم نے دیے تھے 1948 میں. اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے یہاں. یہ ایک فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ دوسری اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے. سو I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching.